اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ کل کے درس کے اندر آپ نے سنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ بیت اللہ کو تو ہم نے تعمیر کر لیا، لیکن اس کی قبولیت تیرے ہاتھ میں، اس کو تو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اور پھر یہ دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ تو ہم دونوں کو جو ہے اپنا فرمان بردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد کے اندر بھی ایک ایسی جماعت ہمیشہ آپ کی فرمان بردار بنی رہے۔ تو اسی یعنی کہ اولاد کے اندر جو فرمان بردار اولاد ہے، جو اللہ کے احکامات کو ماننے والی اولاد ہے، جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والی اولاد تھی، اسی کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی کہ اے اللہ تو ہماری اس اولاد کے اندر ایک ایسا رسول بھی بھیج دے جو رسول ان کے اوپر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب سکھائے اور ان کو حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، اور تو زبردست حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کی جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور اصل میں یوں سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے اور اسی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سارا جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، امتحانات دیے، وہ اسی کے لیے دیے کہ اب میری اولاد کے اندر ایک ایسا عظیم الشان نبی آئے گا، اور ایک ایسا عظیم الشان یعنی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبوت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر بھیجیں گے کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا جب آدم علیہ السلام جسم یعنی کہ ان کی روح اور جسم ابھی آپس میں ملے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت یعنی کہ نبوت کے تاج میرے سر پہ سجا دیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اول تو اس اعتبار سے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جسے خود فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا تھا، اور آخری اس لیے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ کے استقبال کے لیے بھیجا، اور آپ کے لیے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان سجانے کے لیے بھیجا، اور پھر اس کے بعد آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ کا یعنی کہ زمانہ جو ہے آخری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں یعنی کہ شان آپ کو عطا فرمائی کہ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس کے اندر پہلا لفظ استعمال کیا ربنا، چونکہ اکثر جو دعائیں ہیں پرانی دعائیں ان کے اندر ربنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو الست بربکم کا وعدہ تھا جو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے لیا تھا، تاکہ وہ وعدہ ہر وقت انسان کے ذہن میں تر و تازہ رہے، اسی لیے ربنا یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی بہت مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یہ پڑھتے، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین چاروں رکعات میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب رکوع کرتے ہیں تو وہاں بھی سبحان ربی، رب کا لفظ آتا ہے۔ پھر ہم رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ربنا لک الحمد آتا ہے۔ پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی سبحان ربی الاعلی، رب کا لفظ آتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے کیا، اور قرآن کریم کے اختتام یعنی سورہ ناس وہ بھی اسی یعنی کہ رب کے لفظ پہ اللہ تعالیٰ نے ختم کی، اور دعاؤں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس لفظ کا ذکر کیا تاکہ انسان کے ذہن کے اندر اللہ کی ربوبیت کا نقش جو ہے اتنا یعنی کہ پیوست ہو جائے کہ انسان کا ذہن کسی اور طرف نہ جائے۔ اور دوسرا رب کا میں نے معنی آپ کو بتایا تو اس وقت بھی کہ رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا، مربی، یعنی رب اس کو کہا جاتا ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ بتدریج آہستہ آہستہ اس کی منزل تک پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، یہ بچے کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیز سے ہست کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا، بڑھاتے ایک وقت آیا کہ یہ انسان اڑیل جوان بن گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہتا ہے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ تو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات اس کے ذہن میں رہے کہ بھائی یہ میں خود بخود نہیں بڑھا، مجھے کسی نے بڑھایا ہے، میرا کوئی مربی ہے، میرا کوئی پالنہار ہے۔ تو اس لیے اس لفظ سے ابتدا ہوتی ہے دعاؤں کی، ربنا اے ہمارے رب، وبعث فیہم تو بھیج دے، فیہم ہماری اولاد کے اندر، رسولاً ایک رسول۔ یہاں چونکہ آپ عربی زبان اگر سمجھیں تو یہاں رسولاً
جو تنوین دو زبر لگایا گیا، تنوین کہتے ہیں اس کو، یہاں تنوین جو ہے تعظیم کے لیے ہے، یعنی کہ وہ نبی وہ رسول اتنا عظیم و شان ہو کہ اس کے پلے کا کوئی دوسرا نبی دنیا کے اندر نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ وحی کے ذریعے بشارت دی کہ تیری اس دعا کو ہم نے قبول کیا، اب اس نبی کو ہم آخر میں بھیجیں گے، تمام انبیاء کے آخر میں وہ نبی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، ٹھیک ہے، پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ فرمایا کہ رسولاً ایک رسول منہم ان میں سے، یتلو علیہم یعنی جنس بھی ان کی ہو۔ اب اگر مثال کے طور پہ انسان ہے، انسانوں کے لیے فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیا جائے تو انسان اس سے مکمل فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب انسان کے لیے جن نبی بن کر نہیں آ سکتا، اس لیے انسان کی یعنی کہ تخلیق کسی اور چیز سے، جن کی کسی اور چیز سے ہے، تو اس لیے یہ پورا فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ پورا فائدہ اس وقت حاصل کرے گا جب اسی کی جنس میں سے کوئی نبی آئے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو انسانوں ہی کی جنس میں سے پیدا فرمایا۔ اب اس نبی کا کام کیا ہے جی؟ کام یہ ہے کہ یتلو علیہم، کہ وہ تلاوت کرے۔ تلا یتلو یہ تلاوتن کا مصدر ہے، اس سے مشتق ہے۔ یتلو کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، یتلو کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا۔ اب چونکہ تلاوت کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری یعنی کہ پورا یعنی کہ اتباع کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھتا ہے یا کتاب کو پڑھتا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی لفظ بیچ میں استعمال نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ زبر اپنی طرف سے لگا دیا، زیر اپنی طرف، ایسا نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پہ یعنی کہ اس کی پیروی کرتا ہے جو کتاب اس کے سامنے ہوتی ہے، جس کی وہ تلاوت کرتا ہے۔ اور یہ تلاوت کا شرف صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو عطا فرمایا ہے، باقی کسی کی کتاب کو یعنی کہ تلاوت کرنے والا نہیں کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھ رہا ہے اردو کی یا کوئی بھی کتاب، یہ مثال کے طور پہ آپ فضائل اعمال، حالانکہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اگر اس کو بھی آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے اس کو کہا جائے گا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم جو بھی پڑھتا ہے وہ آپ دیکھیں گے اس کو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ کہ اس کی بعین ہی پیروی کرنی ہے، اپنی طرف سے کوئی لفظ اس کے اندر استعمال نہیں کرنا، کوئی بڑھانا گھٹانا نہیں۔ اب چونکہ یہ فضائل اعمال اردو کے اندر ہے تو اس کے اندر کوئی مثال کے طور پہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو انسان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو اس لیے قرآن کریم کے اندر کسی بھی لفظ کی یعنی کہ وہ آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یتلو علیہم آیات کا، وہ نبی جو ہے اس کے کتاب کی تلاوت کرے، آپ نے جو کتاب بھیجی ہے اس کی آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کو سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس نبی کا دوسرا کام یہ ہو کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، لوگوں کو وہ کتاب سکھائے، والحکمت، اور یعنی کہ تہ کی باتیں، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تہ کی باتیں یعنی گہرائی کی باتیں، اسرار کی باتیں، خفیہ باتیں جو نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سنت کی باتیں، یعنی اپنی سنت سے لوگوں کو آگاہ کریں، ٹھیک ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کریں۔ تو نبی کی یعنی کہ یوں سمجھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تین چیزیں ہیں: یتلو علیہم آیات کا، کتاب کی یعنی آیتوں کی تلاوت کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کو سکھانا، وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرنا اور حکمت کی باتیں بتانا۔ تو اس سے ایک بات ذہن میں یہ آئی کہ کسی کتاب کو بغیر استاد کے پڑھے ہوئے نہیں سمجھا جاتا۔ اگر مثال کے طور پر بغیر استاد کے کوئی انسان کتاب کو پڑھ کے اور وہ میدان میں اترنے کی کوشش کرے گا یا اس میدان اور فیلڈ میں جانے کی کوشش کرے گا تو وہ ناکام رہے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ میں نے ڈرائیوری سیکھی، اب میرے پاس ڈرائیوری کے متعلق جو کتابیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کتاب سے آتے ہیں، ان میں نقشے بھی دیے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اشارہ رکنے کا ہے، یہ چلنے کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ زیبرا کراسنگ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں فلاں۔ اس کتاب کو میں پورا پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا جی، الف سے لے کے یہاں تک پوری کتاب پڑھنے کے بعد میں کہوں جی میں نے کتاب پڑھا ہوا ہے، اب امیر صاحب کو کہوں جی آپ مجھے گاڑی دیں، ٹھیک ہے نا جی، امیر صاحب کو آپ نے گاڑی کب سیکھی؟ یار میں نے پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے، کتاب میں نے پوری پڑھی الف سے لے کے یہاں تک، تو امیر صاحب کبھی مجھے گاڑی نہیں دیں گے، کہیں گے بھائی کتاب پڑھنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ کسی ماہر استاد کے پاس جا کر اس کو سیکھیں نا، یہ ڈرائیوری کا فن سیکھیں نا، تو جب تک یعنی کہ کتاب کو آپ استاد سے سیکھیں گے نہیں تو اس کتاب سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں، وہ انجینئرنگ کے متعلق کتاب ہو یا وہ وکالت کے متعلق ہو یا ڈاکٹری کے متعلق جو بھی کتابیں ہیں، اس کتاب کو پڑھ کے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہنا، جب تک کسی ماہر استاد کے ساتھ رہنا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نبی کو بھی بھیجا، تو دو چیز یعنی کہ خلاصہ یہ کہ دو چیزیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل سے سسٹم چلا رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ رجال اللہ اور کتاب اللہ، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں گی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی درمیان میں رک گئی، اب ایسا ہوگا کہ مثال کے طور پہ کتاب اللہ ہو رجال اللہ نہ ہو تو تب بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر کتاب اللہ ہو رجال اللہ ہو تو تب بھی بات سمجھ میں نہیں، دونوں کو یعنی کہ ساتھ میں ہونا ضروری ہے، نبی کا ہونا بھی ضروری ہے اور کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی اس کتاب کو سمجھائیں گے اور نبی کے بتائے ہوئے معنی اور مفہوم کے اوپر عمل کریں گے تو انسانیت کی فلاح ہے، اور اگر اپنی طرف سے کوئی معنی اور اپنی طرف سے کوئی مفہوم اخذ کر کے اس کے اوپر عمل کر دیا تو یہ گمراہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بتایا کہ آپ نے دونوں کام کرنے ہیں، قرآن کے الفاظ بھی بتانے لوگوں کو تلاوت کر کے، اور تجوید کے جتنے بھی قواعد ہیں، تجوید کے متعلق جتنی بھی باتیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، یہاں تک کہ اب دیکھیں چھوٹا سا لفظ ہے سورہ یوسف کے اندر ہے قالوا لا تأمنا، عام طور پہ یعنی کہ عام آدمی یوں ہی پڑھتا ہے قالوا لا تأمنا، لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ بتایا کہ نہیں، یہاں پہ اشمام کرنا ہے، وہ یوں کرنا ہے قالوا لا تأمنا، یعنی کہ یہ میں نے ہونٹوں کو جو حرکت دی، یہ یہاں تک بھی سکھایا کہ آپ نے ہونٹوں کو اس طرح حرکت دینی ہے، اور پھر معنی بھی سمجھایا کہ معنی اپنی طرف سے نہیں، قرآن کریم کے یعنی کہ الفاظ بھی مقصود ہیں اور معنی بھی مقصود ہیں۔ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے یعنی کہ الفاظ مقصود نہیں ہوتے، ان کا معنی مقصود ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر دونوں چیزیں مقصود ہیں، الفاظ بھی مقصود اور معنی بھی مقصود۔ بغیر معنی کے اگر مثال کے طور پہ آپ قرآن کو پڑھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ویسے طوطے کی طرح رٹا مار رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یعنی کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی جہالت ہے۔ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھیں گے تب بھی فائدہ ہے، اور سمجھ کر پڑھیں گے تو نور علی نور ہے، ڈبل فائدہ ہے، لیکن اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نیکی تو ملیں گی، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ ہدایت کا راستہ کھول دیں گے، لیکن ضروری ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھیں۔ تو اس لیے نبی کی یعنی کہ ذمہ داریوں میں سے یہ دو بڑی اہم ذمہ داری، یتلو علیہم آیات کا، اللہ کی آیتوں کو لوگوں کو پڑھ کے سنانا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کو سمجھانا، اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو سمجھانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکمل کروایا، ان کی تکمیل ہوئی۔ یتلو علیہم آیات کا کہ آپ یعنی کہ قرآن کی تلاوت لوگوں کو کر کے دکھائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت الحمدللہ حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی، اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ تقریباً بعض صحابہ جو ہے روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا ان کا معمول تھا، اکثر صحابہ کرام کا 3 دن کے اندر یہ پڑھنے کا معمول تھا قرآن کریم کو مکمل کرنے کا، اور اکثر یہ جو سلف صالحین ہمارے تبع تعبین ان کا معمول جو ہے یہ 7 منزلوں کا، یعنی کہ ہفتے میں ایک قرآن کریم مکمل کرنا، یہ جو 7 منزلیں قرآن کی نا روزانہ یعنی کہ ایک منزل پڑھنا، اور 7 دن کے اندر 7 منزلیں وہ پڑھتے تھے، یہ معمول تھا عام لوگوں کا۔ پھر صحابہ کے دور میں جو ہے 3 دن، اور یہ سنت 3 دن تک پڑھنا یعنی کہ یہ جو سنت ہے 3 دن سے کم ختم کرنا یہ خلاف سنت ہے، اس لیے علماء نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن اگر کسی کو اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے وہ یعنی کہ قرآن کو آہستہ آہستہ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ صحابہ کرام نے اس پہ بھی عمل کیا، اور پھر بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ کے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام نے اس کے اوپر بھرپور اس پہ عمل کیا اور کتاب کو سکھایا بھی، اور الحمدللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزیں پیدا کی، بڑے بڑے مفسر پیدا ہوئے، بڑے بڑے محقق پیدا ہوئے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ یعنی کہ یوں سمجھے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی ٹکر کے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثال ان کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ایک مرتبہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اس سے واقعہ یاد آ گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور تعارف کروایا، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے تعارف کر کہ جی میں موسیٰ ہوں، پھر سلام کیا، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے سوال کر یعنی کہ سلام کو بہت لمبا کر دیا، کافی لمبا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے امام غزالی، میں نے آپ کو سلام بھیجا اور آپ وعلیکم السلام کہتے بات ختم، آپ نے اتنا لمبا کیوں کیا؟ وہ امتحان لینا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو امام غزالی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلیم آپ سے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کہتے ڈنڈی، ٹھیک ہے، لاٹھی، بات ختم ہو گئی، آپ نے بات کو وہاں کیوں کھینچا تھا؟ تو کہا کہ وہاں اس لیے کھینچا تھا کہ میں تاکہ اللہ کے ساتھ مجھے ہم کلامی کے شرف حاصل ہوتا رہے۔ تو کہا بھائی میرا بھی تو یہ مسئلہ ہے نا، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا کلیم اللہ کے ساتھ یعنی کہ بات ہوتی رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واقعی محمد رسول اللہ نے جو کہا ہے کہ میری امت کے علماء جو وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی ٹکر گئے، تو واقعی یہ وجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو بہت بڑا یعنی کہ یہ اعزاز بخشا ہے، وہ ہر زمانے کے اندر الحمدللہ قرآن کریم کی انہوں نے جو ہے خدمت کی ہے۔ اب یہ 2 چیزیں رجال اللہ اور کتاب اللہ، یہ جب تک دنیا کے اندر رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا جو ہے ہوائیں چلاتے رہیں گے۔ جس دن دنیا کے اندر یہ دونوں میں سے ایک
یا دونوں کے اندر کمزوری واقع ہوگی پھر اس دن گمراہی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں طریقے سے۔ اب بیچارے مبلغین حضرات جو ہیں وہ راستہ بتاتے ہیں، جو تبلیغی حضرات ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اس راستے پہ جاؤ، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے گائیڈ راستہ بتا دیتے، پھر علماء کے ہاتھے چڑھ جاتے، پھر علماء ان کو آگے مزید سکھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے اندر سے بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی شخصیات، یہ آپ نے حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے مفسر گزرے ہیں۔ یہ پہلے بالکل ملحد اور بالکل دھاریے نظریے کے آدمی تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں جو ہے کسی نے ان کو کہا کہ یار آپ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، تو آپ ایسا کریں آپ کو ہم ایک ادیب سے ملاتے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے گئے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے جب کوئی بات کی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جب اپنے نے تبصرہ کیا تو اس شخص نے وہیں توبہ کی، اس نے کہا کہ یار ایسا آدمی جو ہے مسلمان ہے تو میں کہاں بھٹک رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ ہدایت نصیب، وہ عالم بنے، تو اس کے بعد انہوں نے تفسیر ماجدی لکھی، ٹھیک ہے، بڑی شاندار تفسیر۔ تو یہ یعنی کہ الحمدللہ ہر دور کے اندر یہ سسٹم ہوتا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو چلاتے رہیں گے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اللہ انک انت العزیز الحکیم، آپ تو زبردست حکمت والے ہیں، آپ کی حکمتیں ہیں یہ، آپ جانتے ہیں کہ کس کو کہاں پہ اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں، اے اللہ تو ہمیں بھی ان حکمتوں سے مالا مال فرما، اور اللہ کریم جو ہے ہمیں بھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی بلائی کی اور خیر کی دعائیں ہمارے لیے مانگی اور جو بھی ہمیں سکھایا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی ہمیں اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ ساری گروہ کو جمع کر کے پوچھا تھا اور